بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو سعید السعید قرآن اکیڈمی کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو نماز جنازے کی نیت بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم نے 4 دفعہ پڑھنا ہوگا۔ تو ناظرین اس میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے تو غلطیاں سے بچنی چاہیے۔ تو دیکھو معزز ناظرین، پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم اللہ اکبر مطلب اللہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ لام جو ہے اسلام کو ہم نے بڑا پڑھنا ہوگا، موٹا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پڑھنا ہوگا، اللہ نہیں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اذان کرتے ہیں تو ہم ان دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو جب بھی ہم ان دونوں تکبیروں کو ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس اللہ اکبر یہ اس کا پہچاننے کا طریقہ بہت آسان تھا جو میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کی۔ تو چلو ہم دوسری لائن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو معزز ناظرین دوسری لائن ہمارے ساتھ اشہد اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی اشہد اللہ پڑھیں گے۔ یا دوسری لائن ہمارے ساتھ یہی ہے، اس کو بھی 2 دفعہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اسی طرح مطلب اذان میں یہ ہے کہ ہم ہر لفظ کو 2 دفعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی بعض لوگ پھر غلطیاں کرتے ہیں۔ کس طرح؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھو اللہ نہیں پڑھیں گے، مطلب اس کو بڑا، جس طرح ہم نے ادھر پڑھا اللہ، ادھر اشہد اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات، اس الف کو ہم لا کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، ان لا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان لا نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الہ الا اللہ، ادھر جو اللہ لفظ اللہ ہے اس کو ہم پھر بڑا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، موٹا پڑھیں گے، الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اس کو شین پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، واضح طور۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہا ہے اس کو بھی واضح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہا پڑھنا ہوگا، اس کو ہا نہیں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ دوسری لائن بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب ہم آتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف۔ تو معزز ناظرین اس کو بھی ہم اسی طرح ہائی پڑھیں گے، اشہدو، ٹھیک ہے۔ پھر ان، ادھر غنہ کریں گے، غنہ کا مطلب یعنی آواز کو ناک میں لے جانا، ٹھیک ہے نا۔ ان محمد، اس کو ہا پڑھیں گے، حلق سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ محمد محمد محمدر، ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ، اس لفظ اللہ کو بھی ہم بڑا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس کی بھی سمجھ آ گئی آپ کو۔ تو آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ لائن کی طرف۔ تو معزز ناظرین نیکسٹ لائن جو ہے حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں. پہلی بات تو اس کو ہا پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, حیا
عین پڑھیں گے علی الصلاۃ. دیکھو اس لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے, ٹھیک ہے, لام صاد زبرلس, ٹھیک ہے, حی علی, ٹھیک ہے, اور صلاح. دیکھو ادھر جب یہ دیکھو اصل میں یہ تا ہے, ٹھیک ہے نا, تو جب بھی ہم اس پہ وقف کریں گے, روکیں گے, تو یہ تا ڈائریکٹلی ہا پر بدل جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے حی علی الصلاۃ, نہ نہیں جی, اس کو ہم ہا پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, جب روکیں گے حی علی الصلاۃ, ٹھیک ہے نا جناب, حی علی الصلاۃ. اور اس طرح معزز ناظرین دیکھو یہ نیچے لائن جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے, حی علی الفلاح, اس کو ہا پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ اوپر جو تھا وہ ہا تھا, ٹھیک ہے نا, حی علی الصلاح, ٹھیک ہے نا, جو سینے کی زور سے ہم پڑھتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو ہم حلق سے ادا کریں گے, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. تو معزز ناظرین نیچے جو لاسٹ لائن ہے وہی تکبیر پڑھنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر. جو آخری لفظ اور لائن ہے وہ ہے لا الہ, ٹھیک ہے نا, ہائے بڑا مطلب سینے کے زور سے ادا کرنا ہوگا, لا الہ الا اللہ. اسی طرح اس لفظ اللہ کو بھی ہم بڑا پڑھیں گے. تو ناظرین چلو ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ابھی بھی سمجھ آئی ہوگی, لیکن ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ صرف سنیں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. تو معزز ناظرین دیکھو دوسری بات یہ یاد رکھو, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح کے بعد جو صبح کا اذان ہوتا ہے اس میں کیا, اس میں ایک لفظ یعنی ایک لائن اضافہ ہوتا ہے, وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم. اس کو ہم اضافہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, مطلب حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. اور دوسری بات یہ یاد رکھے,
جو اقامت ہوتا ہے اس میں اور اذان میں کیا فرق ہے؟ صرف یہ فرق ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد ہم نے پڑھنا ہوگا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، مطلب یہ پورا یہی پڑھنا ہے، اور صرف حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم ہوگا، اور جو اقامت ہوتا ہے مطلب جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے پیچھے ایک شخص اقامت کرتا ہے تو حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہمیں سمجھ آئی ہے، تاکہ اسی طرح ہم اچھی ویڈیو آپ کو لا سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔